بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو فارمیسی پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم اس بات پہ بنائیں گے کہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، سوال کیسے آئیں گے، یہ تھوڑی سی توجہ کر لینا۔ آپ کو ایک روٹین کے حساب سے میں بتاؤں گا کہ ایم سی کیوز کیسے حل کرنے ہیں اور کتنے اور کس طریقے سے آئیں گے، اور شارٹ کویسچنز کا کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا یہ غور کر لینا۔ یہ ترتیب وار میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فارمیسی کے امتحان بالکل قریب ہیں، تقریباً اندازے کے مطابق 20 دن رہ گئے ہیں، اب امتحان ہونے والے ہیں۔ ان 20 دنوں میں آپ کیسے تیاری کرتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں، نہیں نکال سکتے، یہ آپ پر ہے۔ دیکھیں، آج سے 20 دن کی جو تیاری ہے آپ کی، اگر آپ کام میں مصروف رہے تو آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہ آپ سے کلیئر نہیں ہوگی۔ آپ کو کام چھوڑنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، پھر یہ امتحان پاس ہو سکتا ہے۔ آپ جس جگہ چاہیں جا کے تیاری کریں، لیکن کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا، دن رات آپ کو ایک کرنا پڑے گا، پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو طریقہ کار تھا وہ تھا 80 ایم سی کیوز تھے اور صرف 2 سوال آتے تھے 10-10 نمبر کے، یا ایک ہی سوال 20 نمبر کا آتا تھا۔ اس طریقے سے وہ 100 نمبر کا سوال پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو طریقہ کار ہے وہ ہے 50 ایم سی کیوز ہیں 50 نمبر کے، اور 10 سوال ہوتے ہیں شارٹ کویسچنز، اور 5 نمبر کے سوال ہوتے ہیں۔ یہ 10 سوالوں کے 50 نمبر ہو گئے، 50 ایم سی کیوز کے ہو گئے، یہ 100 نمبر کا ہو گیا پیپر۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایم سی کیوز کیسے حل کرنے۔ سب سے پہلے آپ کو ایم سی کیوز کی شیٹ دی جائے گی۔ ایم سی کیوز کو آپ بغور پڑھیں، پہلے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ ویڈیوز کے ذریعے پڑھا یا کتاب پر پڑھا یا کسی سے سن کر پڑھا، تو ان کا جواب یہ بنتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں، جس کا آپ کو 100% کنفرم ہو کہ اس کا جواب یہ ہے، اس کو وہاں پر اس کو گول دائرے میں اسے انڈرلائن کر لیں، اسے پر کر دیں دائرے کو، آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال دیکھیں، تیسرا دیکھیں، اور جس سوال کو آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ سوال درست ہے، یعنی آپ مشکوک ہوں، تو اسے ایک دفعہ چھوڑ دیں۔ آپ کو جو سوال آ رہے ہیں وہ آپ حل کرتے جائیں اور باقی خالی چھوڑتے جائیں۔ جب آپ مکمل کر لیں گے، اس کو 50 کے 50 سوال دیکھ لیں گے، تو اس میں سے آپ کو ایک حوصلہ ہو جائے گا کہ ہمارے یار 25 یا 30 سوال ہم نے حل کر لیے ہیں، یہ تو ٹھیک ہیں۔ باقی پہ غور کریں گے تو آپ کو ان کا حل بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، صحیح آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کا جواب یہی بنتا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں گے، پھر آپ کے سامنے سوال بھی تھوڑے رہ جائیں گے، ان کو آسانی سے آپ حل کر سکیں گے۔ ایک آپ کے پاس اگر آپ نے زیادہ سوال حل کر لیے تو آپ کو ایک حوصلہ بھی ملے گا۔ اس حوصلے کی وجہ سے بھی آپ کو، یعنی ذہن فراخ ہو جاتا ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ کو سوال یاد آ جائیں گے، بعد میں یاد آ جائیں گے۔ جیسے جیسے یاد آتے جائیں آپ ان کو حل کرتے جائیں، یہ آپ کا ایم سی کیوز کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ جب آپ نے ایم سی کیوز میں پڑھا ہوگا تو لازمی بات ہے انشائیہ میں بھی کوئی نہ کوئی سوال اس سے جڑا ہوگا لازمی، تو آپ کو وہ یاد آ جائے گا، کچھ تو اس میں سے آپ لکھ سکیں گے۔ یعنی جتنا وہ ایم سی کیوز ہے، سوال کا جواب بھی اتنا ہی ہوتا تقریباً، تو آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو سوال آسان ہے، جو آپ کو آتا ہے صحیح طریقے سے، پہلے آپ اس کو حل کریں، مشکل سوال کی طرف نہ جائیں، لمبے سوال کی طرف نہ جائیں۔ جو مختصر اور آسان سوال ہے پہلے وہ حل کریں، بے شک وہ 10ویں نمبر پہ ہے یا 8ویں 7ویں نمبر پہ ہے، جس نمبر پہ بھی ہے اسی نمبر کو لکھ کر آپ پہلے آسان اور جو چھوٹا سوال ہے، مختصر سوال ہے، اس کو لکھیں۔ اس کے حل کرنے کے بعد آپ کو ایک تسلی ہو جائے گی کہ میرا یہ سوال درست ہو گیا ہے، تو پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، آخر میں جا کے جو مشکل سوال ہے
اسے حل کریں، کیونکہ ایگزامینر نے پہلے سوالوں میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ جب آپ پہلے سوال آپ کے درست ہوں گے تو اس کا ایک ذہن بھی فریش ہو جائے گا کہ اس نے یہ 3 4 5 سوال جو صحیح لکھے ہیں یہ اگلے بھی اس کے درست ہوں گے، تو پھر جو ان میں وہ نمبر دے رہا ہے اسی طریقے سے وہ آخری سوالوں میں بھی جو بالکل غلط بھی ہوئے تو اس میں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نمبر ضرور دے گا تاکہ آپ آسانی سے اسے حل کر سکیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار اس کا حل کرنے کا۔ آپ کے پیپر انشاءاللہ بہت قریب ہیں، امتحان ہونے والے ہیں، آپ خوب تیاری کریں۔ آپ کی تیاری سے آپ کی قسمت وابستہ ہے، آپ کی قسمت میں اگر لکھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ آسانی سے امتحان پاس کر لیں گے، لیکن قسمت کو بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، خدا سے اللہ سے دعا کرنا پڑتی ہے۔ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور کسی چیز میں طاقت نہیں ہے تقدیر کو بدلنے کی۔ تو اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش اور محنت بھی کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ والسلام۔